منسٹرل سپریشن اگر ہو، مثلا سردی لگ جانے کے نتیجے میں، فلائٹ کے نتیجے میں اگر کسی بچی کے مینسز اچانک بند ہو جائیں تو وہ سر کی طرف حملہ کریں تو گلونائن بھی ایک دوا ہے جو اس پر اطلاق پا سکتی ہے. اور بھی 2-3 دوائیں بتائی تھی میں نے. براؤنیا بھی ہے، مینسز سپریس ہو جائیں اور سر پہ حملہ ہو تو براؤنیا بھی ان دواؤں میں سے ایک. اور پلسٹیلا نہیں، سمسیفیوجا تھی. اگر کوئی پاگل پن کی علامتیں ظاہر ہو نا یا دماغ کے اوپر حملہ ہو، اس میں ایتھوزا دوا ہے. گرمی ہو، سر کی طرف پاگل پن کا رجحان ہو جائے تو وہ اگر معدے کی تکلیف بند ہو تو ایتھوزا ہے. لیکن اور بھی کوئی سپریشن ہو، میرے خیال میں ایتھوزا اس میں کام آ سکتی ہے. اس کا دراصل دماغ سے تعلق ہے اور گرمی سے. اگر یہ 2 علامتیں ہوں تو خواہ معدے کی تکلیف ٹھیک ہو یا اور کوئی دوسری چیز بند ہو کر تکلیف دماغ کی طرف منتقل ہو، اس میں ایتھوزا مسٹ بی ٹرائیڈ. لیکن مینسز کے تعلق میں سمسیفیوجا بتایا جاتا ہے. اور بھی ایک دوا تھی مجھے، فاس بھی وہ تو مستقل ہے نا، ایک بار سپریس ہو جائے اس کی بعد مستقل علامتیں بتائی گئی تھی کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی جب تک دوبارہ کریے پاس مت ہو. اس میں ہسٹیریکل علامتوں کا ذکر تھا. کلکیریا فاس کی لڑکی جو مزاج کی وہ بنتی ہے جس کو شروع جوانی ہی میں مینسز کسی وجہ سے بند ہوں. کلکیریا فاس ملنا چاہیے تھا، نہیں ملا، اور کلکیریا فاس کی علامتیں تھیں مگر دی نہیں گئی اور ذریعے سے اس کو سپریس کیا گیا ہے. اس کے مطلب لکھا ہے کہ ساری عمر ایسی عورت ہمیشہ تکلیف میں رہے گی جب تک ایک دفعہ کلکیریا فاس دے کر اس بیماری کی جڑ نہ اکھیڑی جائے. وہ علامتیں معین لکھی ہوئی، جب مجھے پوری یاد نہیں، مگر ان میں ایک اس کا ہسٹیرک ہونا بھی ہے، مینسز کے پرولونگ ہو جانا، وقت سے پہلے یا بہت بعد میں آنا، کئی قسم کی تکلیفیں اس میں مذکور تھیں. میڈرائنم بھی اسی علامت میں، کس علامت میں؟ نہیں، ہم بات اور کر رہے ہیں. کلکیریا فاس ایک اور تعلق میں آئی تھی دماغی علامتوں کے سلسلے میں. میں نے بتایا ہے کہ کلکیریا فاس کا پیشنٹ پاگل نہیں ہوتا مگر ہسٹیرکس ہو جاتے ہیں، اس کو ہسٹیریکل ہو جاتا ہے. اس قسم کے جو ہے نا رجحان، اداسی کا دورہ، ہسٹیریا کا دورہ، یہ کلکیریا فاس کی لڑکی میں ملتے ہیں اگر سپریسڈ مینسز ہوں. لیکن اب جو بات ہو رہی ہے یہ ہے کہ وہ کون سی دوائیں ہیں جو دوسری جگہ بیماری دبے اور دماغ کی طرف منتقل کریں. ان دواؤں میں ضروری نہیں مینسز ہی ہوں. میں نے آپ کو بتایا ایتھوزا ایک دوا ہے، اس کو اس میں بھی ٹرائی کر کے دیکھنا چاہیے مینسٹرل پیریڈ میں بھی. لیکن بنیادی طور پر اس کا تعلق معدے کی تکلیفوں کا ٹھیک ہو جانا. مثلا وامٹ کر رہا ہے بچہ، بار بار دودھ ریٹین نہیں کر سکتا، تیز دوا دی گئی ہے تاکہ اس کی مرضی ختم ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن بچہ پاگل ہو جائے گا اور بعض میں مستقل پھر پاگل ہو جاتا ہے. کیونکہ ایتھوزا ہی دوا ہے جو ایسے بچے کو کا علاج ہے. وہ حیرت انگیز کام دکھاتی ہے. ایک دفعہ ایک بچے کو 1 مہینے سے قبض تھی، ہر چیز جو پیتا تھا وہ دودھ الٹتا تھا اور ہاسپٹلز نے دیکھ کھا کے اس کو فارغ کر دیا تھا. ہم نبر چونکہ زندہ تھے اس وقت، وہ بعض دفعہ ایسے کیسز میری طرف ریفر کر دیا کرتے تھے. تو وہ ماں جو اٹھا کے لائی ہے وہ ایسا خوفناک پنجر تھا، اس میں کچھ بھی جان باقی نہیں تھی، اور دودھ پیتا شوق سے ہے دودھ، لیکن ذرا دو میڈیم گرم ہوا سارا الٹ دیا کچے کا کچا، اور کانسٹیپیشن کمپلیٹ، کچھ بھی پاس نہیں کیا. اس کو میں نے ایتھوزا دی تھی اور ایتھوزا سے نہ صرف الٹیاں بند ہوئیں بلکہ وہ پیسج فری ہو گیا، اور پہلی دفعہ اس کو سٹولز آئے ہیں بچے کو، کیونکہ یہ پیدائش کے آغاز کے دور تک سٹول تھے ہی نہیں شروع سے ہی، یہی بیماری تھی صرف. تو صحیح دوا اگر آپ یاد رکھیں تو بہت سی کمپلیکیشن سے
مریض بچ جاتے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، پھر اور کسی یعنی سرجری وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا پڑتا.